میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، دو باتیں کریں گے جی. ایک تو جو نئے صوبوں سے متعلق بیان ہے محسن نقوی صاحب کا، انہوں نے بیان کیا دے دیا، اس کے بعد آج کے دن تک اس کے اوپر جو ہے اب رد عمل آ رہے ہیں، اور یہ رد عمل جو ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. کل جیسے میں نے بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی رد عمل آیا، اور وہ رد عمل جو ہے وہ اب جو چیئرمین سینٹ ہیں سید یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کی جانب سے بھی نئے صوبوں کے قیام سے متعلق رد عمل آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر کنسنسس ہیں وہاں پر نئے صوبے بنا دیے جائیں، اور جہاں پر کنسنسس نہیں ہیں وہاں پر نئے صوبوں کے قیام کے لیے کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے. لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو خیالات کا اظہار کیا، اس میں اپنی رائے کے بجائے اپنی پارٹی کی رائے دی. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرپرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ جن صوبوں پہ اتفاق رائے ہے اگر ان کو صوبہ بنایا جائے تو مجھے کوئی اعتراض پارٹی کو نہیں ہے، اور جن پہ ابھی کنسنسس نہیں ہے تو وہ کوشش کی جائے کہ ان پہ کنسنسس ایوالو کیا جائے. اب یہ گیلانی صاحب دیکھیں نا جی، وہ بڑے سمارٹلی ایک پالشڈ قسم کے جو ہے وہ پولیٹیشین ہیں. ان اپنی ذاتی رائے دینے سے گریز کیا، اور پارٹی کی جو رائے ہے یا پارٹی کا جو موقف ہے اسی کو ریپروڈیوس کر دیا. اسے کہتے ہیں کہ بات بھی کر گئے اور جو ہے اپنے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ ذمہ داری بھی نہیں لی. تو یہ سیاستدان ہوتے ہیں جی، یہ ٹیکسٹ بک پولیٹیشنز اس طرح ہوتے ہیں. لیکن مراد علی شاہ، وہ بھی سعید برادری ہے، وہ بھی سید مراد علی شاہ ہیں، انہوں نے ذرا اپنے خیالات کا اظہار تھوڑا مختلف طریقے سے کیا تھا. انہوں نے تو اسے جو ہے وہ بے مقصد قرار دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی بھی تجویز ہے وہ کبھی بھی یہ سندھ کی صوفیوں کی دھرتی کے لوگ قبول نہیں کریں گے. اب یہ دیکھ لیں کہ مراد علی شاہ صاحب نے بھی وزیر داخلہ صاحب کی گفتگو کے اوپر جو ہے وہ واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنی پوزیشن لے لی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ سندھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو صوفیہ کرام کی جو ہے وہ دھرتی ہے، اور اس کی تقسیم پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں اس لیے کہتی ہے کہ نہیں بننے چاہیے کہ سندھ کی عوام، سندھ کے منتخب نمائندے، سندھ کی اسمبلی یہ کہتی ہے کہ سندھ میں کسی نئے صوبے کی ضرورت نہیں، اور پیپلز پارٹی نہیں کہتی. صوبائی اسمبلی میں مختلف اوقات میں جتنی جماعتیں آئی ہیں سب یہ کہتی ہیں کہ سندھ میں کسی نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بات میں نے کل کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ کی تقسیم سے متعلق، یعنی سندھ کے اندر نیو ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا نئے صوبوں کے قیام سے متعلق کبھی بھی راضی نہیں ہوگی، اور انہیں اس متعلق اگر منانے کی کوشش کی گئی تو وہ پھر سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھا دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے بڑے قریب ہیں، کیا وہ اپنا آبجیکٹیو جو ہدف انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ نئے صوبوں کے قیام سے متعلق، تو کیا وہ سندھ کی تقسیم کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو قائل کر پاتے ہیں یا نہیں؟ بظاہر مجھے ایسا ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. آگے بات کریں تو نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے جو انجینئر خرم دستگیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے انگریزی میں ٹویٹ کیا ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان کے مطابق کہ آزاد جموں کشمیر کی جو ریاست ہے وہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے متعلق ایک پرفیکٹ جو ہے وہ اگزامپل ہے. ان کے مطابق 45 لاکھ یعنی 4.5 ملین کی ٹوٹل پاپولیشن ہے آزاد جموں کشمیر کی، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چھوٹا انتظامی یونٹ ہونا ایک اچھی حکمرانی کی ضمانت نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ کہا جی کہ پورا جو ڈھانچہ ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے اندر ایک حکومت کا ڈھانچہ موجود ہے، جس میں قانون ساز اسمبلی، صدر، وزیر اعظم، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے شامل ہیں. انہوں نے کہا جی حکمرانی کا بحران انتظامی یونٹ کے بڑے یا چھوٹے ہونے میں نہیں، اصل بحران پاکستانی ریاست کے اس نو آبادیاتی طرز حکمرانی میں ہے جو شہریوں کی خدمت کے بجائے رعایا پر حکمرانی کے لیے تشکیل دیا گیا تھا.
اس طرح ایک اور بنیادی مسئلہ مضبوط با اختیار اور دیر پا بلدیاتی حکومتوں کا فقدان ہے۔ اس صورتحال میں حل کے لیے تحصیل سے لے کر صوبے اور وفاق تک ریاستی ڈھانچے کی ارسر نو تشکیل یعنی ری انجینئرنگ اور بنیادی نوعیت کی اصلاحات یعنی کریٹو ڈسٹرکشن ناگزیر ہیں۔ اب انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا جی کہ چھوٹا ایڈمنسٹریٹو یونٹ یعنی وہ اچھی طرز حکمرانی کی ضمانت نہیں دے سکتا، اور اگزامپل انہوں نے دی آزاد جموں کشمیر کی کہ وہاں پر اس وقت پورا گورنمنٹ کا سٹرکچر موجود ہے، وہاں کی اپنی انتظامیہ ہے، اپنے ڈسٹرکٹس ہیں، اپنا چیف سیکرٹری ہے، اپنا وزیر اعظم ہے، ہر چیز اپنی اپنی ہے، لیکن کورٹس اپنی ہیں، فورس اپنی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو ہے وہ اچھی حکمرانی نہیں ہے۔ وہ ان کے مطابق کہ جو آزاد جموں کشمیر کی جو پاپولیشن ہے وہ پنجاب کے ضلع گجرانوالہ سے بھی اس کی کم پاپولیشن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو جو سیکنڈ فیز ہے الیکشن کا اس کی پولنگ کل ہوگی۔ مظفر آباد ڈویژن کی 9 نشستیں اور جو مہاجرین کی 12 نشستوں کے اوپر پولنگ کل ہو رہی ہے۔ اب اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں نے بھرپور کمپین چلائی، اور ایک طرف وہ کمپین جو ہے وہ کرتے رہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر سیاسی وار کرتے رہے، ایک دوسرے کو پبلک کے اندر آ کر کنڈیم کرتے رہے۔ دوسری طرف اپنی ہی لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر بار بار ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملتے بھی رہے اور مذاکرات کرتے رہے۔ اب یہ کیسی سیاست ہے؟ یعنی پبلک گیدرنگ میں جا کر ایک دوسرے کی جناب اچھی خاصی کلاس لے لینا، اور پھر جب بند کمروں کے اندر جناب ایک دوسرے کو جفیاں ڈال لینا اور بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، تو یہی سیاست ہے۔ سیاست میں ذاتی اختلافات نہیں ہوتے، نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں۔ اور اب یہ جو الیکشن ہو رہا ہے، پولنگ کل ہو رہی ہے، اس میں اگر ہم اسپیسیفکلی بات کر لیں جو 9 نشستیں ہیں مظفر آباد ڈویژن کی، اس کے اندر اب پیپلز پارٹی جو کہ پہلے سے دھاندلی کا شور مچا رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا نتائج دیتی ہے۔ بلاول نے بڑا زور لگایا ہے جی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بلاول نے بھرپور کوشش کی ہے، آپ نے دیکھا وہ ٹویٹر کے اوپر بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، اور ہر طریقے سے وہاں کے عوام کو وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جو تحریک انصاف کے لوگ کو کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں گے، انہیں 2 تھپڑ لگانے چاہیے، انہوں نے کہا آگے ووٹ دو، جس مرضی کو ووٹ دو، لیکن ووٹ دو یعنی پیپلز پارٹی کو ووٹ دو۔ تو بلاول صاحب کی تو ایفرٹس اپنی جگہ، لیکن بظاہر کوئی پوزیشن کو واضح اکثریت مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کی دکھائی نہیں دے رہی۔ دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جو 3 ادوار ہوئے ہیں جو کہ حکومتی اور حکومتی سے مراد یعنی مسلم لیگ نواز کے اور پیپلز پارٹی کے وفود کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، وہ جو فیز 1 تھا اس کے اندر جو کہ انتخابی دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں پیپلز پارٹی نے، اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے پہلے تو کہہ دیا تھا نا کہ کئی پولنگ سٹیشنز کے اوپر مسلم لیگ نواز کو 90% سے زائد جو ہے وہ ووٹ پڑ گئے ہیں، تو اسی طریقے سے پھر جواب میں مسلم لیگ نواز نے بھی کئی پولنگ سٹیشنز دکھا دیے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کو 90% سے زائد جو ہے وہ ووٹ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ جو الزام انہوں نے اس طرف عائد کیا تھا وہ اپنی طرف بھی آ رہا ہے، جس میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا تھا جی کہ کوئی بندہ باہر نہیں گیا ہوا، کوئی بندہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں، 96% ووٹ جو ہے کاسٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ سارا کا سارا ووٹ بھی کاسٹ ہوا ہے، اور وہ پڑا بھی پیپلز پارٹی کو ہے۔ تو اب اس قسم کی باتیں جو ہیں جب حقائق سامنے آ رہے ہیں تو یقینی طور کے اوپر اب جو یہ مذاکرات ہیں یا جو کہ دھاندلی کا بیانیہ ہے، اس کے اندر سبسٹنس جو ہے وہ بظاہر موجود نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی خاصی جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف ہم بات کریں تو جو انتخابی جلسہ تھا، جو فارم 47 والا تانا دیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو، تو اس کے اوپر جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑا سخت لہجہ جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے جو دونوں بیٹے ہیں یعنی محسن نقوی صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس سے متعلق یہ بھی کہہ دیا جی کہ وزیر اعظم کا جو ہے وہ فارم 47 کا ہے، اور جو صدر مملکت ہے وہ فارم 47 کا نہیں ہے بلکہ وہ آئینی صدر ہے۔ وزیر اعظم فارم 47 کا ہے، وہ صدر نے جو ووٹ لیے ہیں وہ کس فارم کے؟ اب دیکھیں نا، رانا صاحب نے بھی کھری کھری باتیں شروع کر دی ہیں اور بڑی سچی باتیں شروع کر دی ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ یقینی طور کے اوپر حقائق کے مطابق ہیں، یہ حقائق کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ جو فارم 47 کا نیریٹو پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا ہے، اس کی کاسٹ، اس کا نقصان میں نے پہلے جس طرح اپنے ویلاگز میں بتایا تھا کہ
پیپلز پارٹی کو خود ہوگا. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں کہ اس وقت یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو جیک ہے یعنی کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وہ جو یہ الیکشن ہونے والے ہیں مظفر آباد ڈویژن والے ان کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گی. اور اس حوالے سے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے کہ بھائی جیسے کوئی وہاں پر جو ہے وہ فائرنگ ہو جائے گی, تشدد ہو جائے گا, ایسے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جائے گی. تو بظاہر جو ہے وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت ایفرٹ ہے یہ ناکام ہوگی, کیونکہ لوگوں نے اپنے جو ووٹ کا حق ہے وہ استعمال کرنا ہے, اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہوئے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنا ہے. سو لہٰذا جتنی بھی ایفرٹس ہوئی ہیں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے, وہ ان کا بنیادی مقصد تو ان انتخابات کو سبوٹاج کرنا تھا, ان انتخابات کو روکنا تھا. اگر یہ سیکنڈ فیز کے اندر بھی جو ہے وہ پرامن طریقے سے انشاءاللہ جو کہ ہو جائیں گے, اس کے بعد یہ جیک والے مزید کمزور پوزیشن کے اوپر آ جائیں گے. سو لہٰذا جو آزاد جموں کشمیر کی غیور عوام ہیں وہ ان جو سازشی عناصر ہیں ان کی گفتگو کے اوپر, ان کے جو جذباتی بیانات ہیں ان پر کان مت دھریں اور اپنی ووٹ کا جو ہے حق استعمال کریں, اپنی رائے دیں اور اپنے نمائندوں کو جو ہے وہ آپ ان کا انتخاب کریں. یہی وے فارورڈ ہے اور یہی آزاد جموں کشمیر کی ترقی کے لیے جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے. انہی الفاظ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.